پرانے شہر کے ایک محلے میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی۔ دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی گھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔ بام و در کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک راہگیر نے دریافت کیا، آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا، دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد، اہل سنت کے امام، عشق رسالت کے گنج آج یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے خیر مقدم میں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا، کہاں سے تشریف لائیں گے؟ کسی نے جلد ہی گزرتے ہوئے جواب دیا، اسی شہر کے محلہ سوداگراں سے۔ جواب سن کر وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے اور وہ آنا چاہے تو صبح شام آ سکتا ہے۔ مسافت بھی اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترکبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم کا شاندار اہتمام کیا جائے۔ آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کیے بغیر اس سے رہا نہ گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں اسے جواب دیا، بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کس شان کی اس کی ہستی ہے۔ اعزاز و اکرام کی بنیاد مسافت کے قریب بود پر نہیں ہے، شخصیت کی جلالت، شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتا ہے یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے صبح و شام، شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں۔ اس کی حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیازی کا پہرا رہتا ہے۔ ہزار انداز و دلربائی آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ اس کی نوک قلم کا ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و نظیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرام دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ گئی ہے اور لوہے کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ عشق ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت و جمال کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے دل کا دھواں کبھی نہیں بند ہوتا اور نقش و نگار جانا کے لیے اس کے قلمدان کی روشنائی کبھی نہیں سوکھتی۔ پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان امڑنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان ہے کہ قدموں کے نیچے کل بچھا کر وہ اہتمام شوق کی تشفی محسوس کرتا ہے، اور جہاں اہل ایمان کے لیے وہ لالا کے جگر کی ٹھنڈک ہے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و غضب و جلال کا ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگاتا ہے۔ اور سن لو، وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے ہاں صلح اور درگزر کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس رسالت کی توہین سمجھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق، احترام اور ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعزیرات کا پہرا بٹھاتا ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں۔ طلسم فریب کی وہ ساری فصلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کی سربراہی میں جادو عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تھیں۔ اس کے نظر و فکر کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، مجدد و شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب، امامت و دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کے عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر بھی ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔
وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب کی مدح سرائی سے شاد کام کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا۔ دنیا کے ارباب و ریاست صرف اس آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے کی اجازت دے دے، لیکن زمانہ شاہد ہے ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم اور برتر شخصیت جس کی دینی علمی شوکتوں کا پرچم عرب و عجم میں لہرا رہا ہے اور جسے عشق مصطفیٰ کی وارفتگی نے دونوں جہاں سے چھین لیا ہے، آج اگر وہ یہاں قدم رنجا فرمانے کے لیے مائل کرم ہے تو کیا یہ ہماری قسمتوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لیے اپنے دلوں کا فرش بجھا رہے ہیں تو اپنے جذبہ شوق کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار جنون انگیز موسم کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہو جانے کے بعد اس اجنبی راہگیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیداری آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت و جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی اور اندے لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رانا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پاؤں چومنے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دانے بائیں نیاز بندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دیر چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پاپال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی آواز میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات کا نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کے مشام جام معطر ہیں۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں، لیکن اپنی خانمہ بردار زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا، اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہوئی تھی، لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا۔ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور برستی آنکھوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا مجھ سے سرزد ہو گئی۔ جن کے کفش پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصویر سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق کے دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت اور سماجت کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کے ناز بردار کا یہ رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ جاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اگر تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھاؤں۔
اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہلنے لگے۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق و جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رکت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے تاج جس کے دل کی عقیدت اور اخلاص کا یہ عالم ہے، اور رسول کے ساتھ اس کی وارفتگی کا انداز کون لگا سکتا ہے ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا، ویڈیو اچھی لگی، اسی طرح کی مزید ویڈیو تاریخ پر مشتمل حیرت انگیز دلچسپ موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کر دیں